ان 3 آدمیوں پر جو تبوک کے سفر سے پیچھے رہ گئے تھے، ان کی 3 کیفیتیں بنی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ساری زمین تنگ ہو گئی ان پر اپنی وسعت کے باوجود۔ یہ اللہ نے فرمایا قرآن میں، یہ نہیں کہ اگر نہیں نکلے تو کیا بات ہے۔ میرے دوستوں عزیزوں، خروج کا مقصد محض دین سیکھنا نہیں ہے، خروج کا مقصد محض دین سیکھنا نہیں ہے، خروج کا مقصد محض دین سیکھنا نہیں ہے۔ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، مولانا علی احسا کا ملفوظ ہے، مولانا علی احسا فرماتے تھے اللہ کے راستے میں کہ خروج کا مقصد محض دین کی باتیں سیکھ لینا نہیں ہے، فرماتے تھے کہ دین کی باتوں کا سیکھ لینا یہ تو اس خروج کا ابتدائی حصہ ہے۔ جیسے چھوٹے بچے نرسری میں یا مکتب میں علی باتیں سیکھ لیتے ہیں۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی بہت، مولانا علی احسا کا ملفوظ ہے، یہ چھپا ہوا ہے کہ میرا مقصد اس راستے میں نکالنے سے صرف کلمہ نماز کو صحیح کر لینا نہیں ہے، بلکہ علماء صحابہ، قراء صحابہ وہ نکلا کرتے تھے اس لیے تاکہ علم اور قرآن باعتبار امت کے زندہ ہو، یہ نہیں کہ وہ سیکھنے کے لیے نکلتے ہوں۔ یعنی تعجب کی بات یہ ہے کہ جب سارا علم اور قرآن مدینے میں ہے تو مدینے سے باہر کیوں نکالا جاتا تھا؟ مدینے سے باہر کیوں نکالا جاتا تھا؟ علم تو سارا مدینے میں، علم تو سارا مدینے میں، نکال رہے باہر۔ مولانا ایسا فرماتے تھے میرے کام کا مقصد صرف کلمہ نماز کی تصحیح نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس کام کا ابتدائی حصہ ہے۔ جیسے ایک مکتب کا بچہ علی باتیں سیکھ لیتا ہے، اصل خروج کا مقصد ہے پورا دین باعتبار امت کے دنیا میں قائم ہو، یہ اصل خروج کا مقصد ہے۔ البتہ جو اسلام میں نئے لوگ داخل ہوتے تھے انہیں پرانوں کے ساتھ نکالا جاتا تھا دعوت اللہ کے لیے، اس درمیان میں وہ پرانوں کے ساتھ نکل کر دین کی باتیں بھی سیکھ لیا کرتے تھے۔ خروج کے زمانے میں پرانوں کے ساتھ نئے لوگوں کو نکالا جاتا تھا تاکہ ان کی صحبت میں رہ کر علماء سے علم بھی حاصل کریں، علماء سے علم بھی حاصل کریں۔ خروج کے زمانے میں پرانوں کے ساتھ نئے اسلام میں داخل ہونے والوں کو نکالا جاتا تھا تاکہ وہ ان کی صحبت میں رہ کر علم بھی حاصل کریں، ورنہ اصل تو نقل و حرکت پورے دین کو پورے عالم میں قائم رکھنے کے لیے ہے، ارتداد کی ہواؤں کو روکنے کے لیے اللہ کے راستے کا نفر ہے۔ اس ضمن میں نئے لوگوں کا کلمہ نماز درست ہو جانا یہ دعوت کی نقل و حرکت کا ایک شعبہ ہے، دعوت کی نقل و حرکت کا ایک شعبہ ہے۔ چنانچہ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک کیفیت ان کی یہ ہوئی کہ ساری زمین تنگ ہو گئی ان پر اپنی وسعت کے باوجود۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں ضاقت علیہم الارض بما رحبت۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ ان کی ذات تنگ ہو گئی ان پر کہ ہم کیا کریں، یہ ہم سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی کہ ہمارا اس سال کا خروج چھوٹ گیا، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس راستے کی نقل و حرکت پر خرچ نہ کرنے کو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا فرمایا ہے۔ غور سے سننا، اللہ نے فرمایا قرآن میں اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پر مال خرچ کرو، اس میں کمی کر کے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت پر مال خرچ کرنے میں کمی نہ کرو ورنہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب انصار مدینہ نے اسلام کی محبت کے ساتھ، نفاق کے ساتھ نہیں، اللہ کے رسول کی محبت کے ساتھ یہ خیال کرتے ہوئے کہ اب تو اسلام پھیل گیا ہے اور اسلام کو قوت حاصل ہو گئی ہے،
بہت سے تقاضے ہم نے پورے کر دیے ہیں، اب تقاضے پورا کرنے والا عملہ بھی کافی ہو گیا ہے، عملہ بھی کافی ہو گیا ہے اور دین پھیل گیا ہے، کام کرنے والا عملہ تیار ہو گیا ہے۔ صرف 6 مہینے مدینہ منورہ میں رہنا طے کر لو، صرف 6 مہینے مدینہ منورہ میں رہنا طے کر لو، اور یہ عرض کر دو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ 6 مہینے کے بعد آپ ہمیں جہاں چاہیں بھیج دیں، ہم 6 مہینے مدینہ منورہ میں رہنا چاہتے ہیں۔ مقصد ہمارے رہنے کا یہ ہے کہ مقامی کام کے ساتھ کچھ کاروبار دیکھ لیں، زمینیں اجڑ گئی ہیں، سوکھ گئی ہیں، انہیں پانی دے دیں، کچھ گھریلو ضروریات ہیں انہیں پورا کر لیں، 6 مہینے کے بعد جہاں چاہیں بھیج دیں، 6 مہینے کے بعد جہاں چاہیں بھیج دیں، لیکن 6 مہینے ہم مدینہ منورہ میں رہنا چاہتے ہیں۔ اسی پر آیت نازل ہو گئی، اسی پر آیت نازل ہو گئی، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ۔ ہوا یہ کہ ایک صحابی وہ دشمن کی صف میں اندر داخل ہو گئے، لوگ جو چیخے، ارے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا، بغیر سوچے سمجھے تم دشمن کی صف میں داخل ہو گئے۔ ابی بن کعب رضی اللہ فرمانے لگے، ابو ایوب انصاری فرمانے لگے کہ تم نے قرآن کی آیت کو ابھی سے بدل دیا، قرآن کی آیت کو ابھی سے بدل دیا ہمارے ہوتے ہوئے۔ ایک آدمی دشمن کی صف میں داخل ہو گیا، کسی نے کہہ دیا اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا، اللہ نے منع کیا ہے لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، اور فرمایا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی تھی، تم نے قرآن کو ابھی سے بدل دیا، قرآن کو ابھی سے بدل دیا۔ اس آیت کا حج یہ مطلب یہ نہیں ہے، یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی تھی کیونکہ ہم نے 6 مہینے مدینہ منورہ میں رہنا سوچا تھا، اس پر اللہ نے آیت نازل فرمائی تھی کہ اگر تم نے 6 مہینے کے لیے بھی باہر نکلنے کا ارادہ چھوڑ دیا تو تم نے اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ اتنا اس امت کا مزاج نقل حرکت کا بنایا گیا تھا۔ غور سے سنو بات، تو میرے دوستوں بزرگ عزیزوں، اصل بات یہ ہے کہ خروج اور نقل حرکت یہ اللہ کا امر ہے، یہ اللہ کا امر ہے۔ اس حکم کو موت تک پورا کرنا اور استقامت کے ساتھ چلنا، یہ اس سے مطلوب ہے، یہ نہیں کہ یہ کوئی وقتی تقاضا ہے، بلکہ صحابہ کرام کے خروج میں تسلسل تھا۔ اس لیے فرمایا کہ سب سے اچھا پختہ دین اس شخص کا ہوگا جو دعوت عبادت کو مسلسل جمع رکھے، دعوت عبادت کو مسلسل جمع رکھے، اس کا دین سب سے اچھا ہوگا۔ فرمایا کہ اس سے زیادہ پختہ اور اچھا مذہب ہو جس کا سکتا ہے جو دعوت اور عبادت دونوں کو جمع رکھے۔